اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ایسے بے شمار لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی تکالیف آئی ہیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، ہر تکلیف پر صبر کیے رکھا ہے، جو کہ ہمارے لیے ان کے واقعات مثال اور نمونہ ہیں۔ چنانچہ ایک عورت کے صبر کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو صبر کرنا ایک عورت سے سیکھا ہے۔ ان سے تفصیلات پوچھی گئیں کہ کیسے تم نے عورت سے صبر کرنا سیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے طواف کے دوران ایک عورت کو دیکھا کہ جو اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے سمجھا اللہ نے اس عورت کو بہت کچھ دیا ہوگا، تبھی تو یہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کیے جا رہی ہے۔ میں اگلا چکر لگاتا رہا، جب میں نے اگلا چکر لگایا اس عورت کے پاس پہنچا، وہ عورت ابھی بھی اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی اور بار بار اللہ کا شکر ادا کیے جا رہی تھی۔ کہنے لگے، میں حیران تو ہوا کہ اس عورت کو تو کچھ زیادہ ہی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں، لیکن اس عورت سے پوچھ نہ سکا۔ اگلا چکر لگایا تو میری حیرانگی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ وہ عورت ابھی تک مسلسل ایک یہی دعا اللہ سے کیے جا رہی تھی اور مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کہنے لگے، برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں نے سوچا عورت سے جا کر پوچھوں تو صحیح کہ اللہ نے آخر اس کو کون سی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ میں نے پھر اگلا چکر لگانا شروع کر دیا، لیکن جب دوبارہ اس عورت کے پاس پہنچا، اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اب میرے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ میں اس عورت کے پاس چلا گیا کہ جو ابھی تک مسلسل اللہ کا شکر ادا کیے جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ نے تجھے ایسی کون سی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ میں طواف کے ہر چکر میں مسلسل تجھے یہی دعا کرتے ہوئے سن رہا ہوں، آخر مجھے بتا تو صحیح۔ کہنے لگے، پہلے تو اس عورت نے منع کر دیا اور میرے کہنے پر اس نے نہ بتایا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، اپنا طواف کرو، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے دو، مجھے اللہ سے دعا کرنے دو۔ لیکن کہنے لگے، جب میں نے عورت سے اصرار کیا تو اب میرے اصرار پر وہ بتانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ کہنے لگی، اللہ رب العزت نے میری شادی ایک اچھے گھرانے کے اندر کی، مجھے میرا شوہر بہت اچھا ملا، میرا خاوند میرا بہت خیال کرتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں محبتوں والی سکون والی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، یہ کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا ہے۔ میں اللہ کا بہت شکر کر رہی تھی، اللہ تو نے اچھا خاوند بھی عطا کر دیا ہے اور اللہ تو نے بیٹے جیسی نعمت سے بھی نواز دیا ہے۔ ہمارے دن زندگی کے بہت اچھے گزر رہے تھے، لیکن بالآخر ایک دن میرا خاوند بیمار ہو گیا، اس کی بیماری شدت اختیار کرتی چلی گئی، افاقہ نہیں ہو رہا تھا، بالآخر اسی بیماری میں میرے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگی، میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، خاوند بہت اچھا تھا، محبتوں بھری زندگی گزر رہی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اچانک آزمائش آئی جو کہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ میرا سرپرست، میرا سرتاج، اس کا سایہ اللہ نے مجھ سے چھین لیا، لیکن میں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی پھر بھی، اور میں نے صبر کیا۔ اللہ، یہ خاوند کی نعمت تو نے عطا کی تھی، اب اگر تو نے مجھ سے یہ نعمت چھین لی ہے، میں اللہ صبر کرتی ہوں اور تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ کہنے لگی، اپنے بچوں کے ساتھ میں اب زندگی گزارنا شروع ہو گئی کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بالآخر بڑے ہو ہی جائیں گے، میری زندگی کا سہارا بن جائیں گے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ
کہ میرے سامنے تو ایک اور بڑی آزمائش کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگیں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کے ایام گزار رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں تنور پر بیٹھی ہوئی روٹیاں بنا رہی تھی۔ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ گھٹنوں کے بل چلا کرتا تھا، وہ گھٹنوں کے بل چل کر صحن کے اندر کھیل رہا تھا۔ تو اسی دوران مجھے اچانک اپنے کمرے کے اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں تنور کو اسی طرح چھوڑ کر سیدھا کمرے کے اندر گئی۔ وہاں میں نے کمرے کے اندر منظر دیکھا کہ جو میرا درمیان والا بیٹا تھا وہ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ میرے بڑے بیٹے نے اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دی تھی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ کل میرے یہ دونوں بیٹے پڑوس میں گئے تھے اور وہاں انہوں نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب گھر آ کر یہ دونوں بھائی آپس میں کھیلنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بیٹے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ تو بکری بن جا، میں ذبح کرنے والا بنتا ہوں۔ وہ میرا درمیان والا بیٹا وہ بکری بن کر لیٹ گیا۔ بڑے نے اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ میں نے اپنے درمیان والے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، چارپائی پر لٹا دیا۔ میرا بڑا بیٹا خوف کے مارے، ڈر کے مارے کمرے سے بھاگا اور باہر صحن میں جہاں لکڑیاں پڑی ہوئی تھی لکڑیوں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں بہت پریشان تھی کہ مجھ پر بہت بڑی آزمائش آ چکی تھی۔ اللہ نے میرا ایک بیٹا مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں بڑے بیٹے کے پاس گئی، وہ سہم کر لکڑیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو آواز دے کر بلایا، بیٹے لکڑیوں سے باہر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، میں تمہیں نہیں ماروں گی، میرے بیٹے مجھ سے نہ ڈرو، باہر آ جاؤ۔ کہنے لگی میں مسلسل اس بیٹے کو پکار رہی تھی لیکن وہ میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا، اسی طرح سہم کر بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگی میں لکڑیوں کے اندر چلی گئی کہ جا کر خود پکڑ کر بیٹے کو لے آتی ہوں، لیکن جب میں اپنے بڑے بیٹے کے قریب ہوئی تو میں نے منظر دیکھا کہ میرے بڑے بیٹے کو وہیں پر ایک سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ میرا بڑا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی لاش کو بھی اٹھایا اور اسی چارپائی پر لا کر رکھ دیا کہ جہاں پر درمیان والے بیٹے کی لاش کو رکھا تھا۔ ایک ہی وقت میں میرے دونوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میرے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑی تکلیف تھی۔ جیسے ہی میں نے بڑے بیٹے کی لاش کو بھی چارپائی پر ڈالا، اسی دوران مجھے اچانک خیال آیا کہ وہ جو چھوٹا بیٹا صحن میں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے کھیل رہا تھا اس کا کیا بنا، اس کا تو پتہ کروں۔ کہنے لگی جیسے ہی میں صحن میں پہنچی میں نے دیکھا کہ وہ میرا چھوٹا بیٹا وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا بالکل تنور کے کنارے پر پہنچ چکا تھا کہ جس میں نے آگ روٹیاں بنانے کے لیے جلا رکھی تھی اور اسی کو چھوڑ کر میں کراہنے کی آواز سن کر اندر آئی تھی۔ کہنے لگی میرا چھوٹا بیٹا تنور کے بالکل کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے دور سے ہی بچے کو روکنے کے لیے آواز لگائی۔ جیسے ہی میرے چھوٹے بیٹے کے کان میں میری آواز پڑی وہ سہم گیا اور ڈر کر اسی وقت الٹا تنور کے اندر گر پڑا۔ میں بھاگتی ہوئی تنور کے پاس پہنچی لیکن تنور تو آگ سے جل رہا تھا، چنانچہ اس وقت میرا بیٹا تو مکمل میرے ہاتھ نہ آیا، جلے ہوئے کچھ کوئلے میرے ہاتھ کے اندر آ گئے۔ میں نے ان کو بھی باہر نکالا اور اپنے پہلے دونوں بیٹوں کے ساتھ رکھ دیا۔ ایک ہی وقت میں نے اپنے تینوں بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ وہ میرے تینوں بیٹے کہ جو میری زندگی کا سہارا بننے والے تھے، میری کل کائنات تھے، ایک ہی وقت میں اللہ نے مجھ سے وہ چھین لیے، لیکن میں پھر بھی اس تکلیف پر صبر کر رہی ہوں اور میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ تو نے خاوند بھی لے لیا، ایک ہی وقت میں تو نے تینوں بیٹے بھی لے لیے، لیکن اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اب بھی
اور اللہ میں تیری دی ہوئی اس آزمائش پر صبر کرتی ہوں۔ اللہ خاوند کی نعمت بھی تو نے دی تھی، اولاد کی نعمت بھی تو نے دی تھی، جب تک تو نے چاہا میں نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور جب تو نے چاہا ان نعمتوں کو لے لیا ہے۔ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے گلہ شکوہ نہیں کرتی ہوں، میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں صبر کرتی ہوں اور اللہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ بزرگ کہنے لگے یہ صبر میں نے اس عورت سے سیکھا ہے جس کی کل کائنات ختم ہو گئی تھی، وہ عورت تنہا تنہا رہ گئی تھی، اتنی بڑی آزمائش اس عورت کے اوپر آئی تھی لیکن اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ محترم سامعین، ہمارے لیے اس عورت کی زندگی کا یہ واقعہ بہت بڑی مثال اور نمونہ ہے۔ ہمارے اوپر جتنے بھی حالات زندگی میں آتے ہیں یا اب تک آئے ہیں، اس عورت جتنے بڑے غم زدہ اور پریشان کن حالات ہم پر نہیں آئے ہوں گے۔ ہم بھی ان تکالیفوں پر، ان آزمائشوں پر صبر کر لیا کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عورت بھی پیش ہوگی، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ایک طرف صبر کے پہاڑ کی مانند یہ عورت کھڑی ہوگی اور ایک طرف ہم ہوں گے کہ جو ذرا ذرا سی تکلیفوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنے ہوتے بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہنا ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی تکلیفوں پر بھی راضی رہنا ہوتا ہے۔ جب ہم ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والے بن جائیں گے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے اور دنیا و آخرت میں خوشیاں اور کامرانیاں اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔